اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں اہم قرآنی تصور پر بات کر رہے ہیں، اصحاب الیمین۔ جی، دائیں ہاتھ والے۔ ہاں، دائیں ہاتھ والے۔ سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیات 38-39 ہے غالباً، کہ ہر جان اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے مگر اصحاب الیمین نہیں، سوائے اصحاب الیمین کے۔ بالکل۔ تو یہ کون ہے یہ خوش نصیب جنہیں یہ استثناء ملا ہے؟ ہمارے پاس جو مواد ہے آج وہ اس سوال کا جواب نہ ایک خاص زاویے سے دیتا ہے۔ جی بالکل، اور وہ زاویہ ان ذرائع کے مطابق براہ راست امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے جڑا ہوا ہے۔ ولایت علی سے؟ جی ہاں، یہاں ولایت سے مراد ان ذرائع کی روشنی میں حضرت علی کی وہ تسلیم شدہ روحانی اور دنیاوی رہنمائی، ان کی قیادت، ان کی اتھارٹی ہے۔ اچھا، جیسا کہ ایک قول بھی ملتا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب ہے، پانچواں امام، تفسیر البرہان کا حوالہ دیا گیا ہے کہ نحن و شیعتنا اصحاب الیمین، یعنی ہم اور ہمارے شیعہ ہی اصحاب الیمین ہیں۔ جی بالکل، ہم یعنی اہل بیت علیہ السلام اور ہمارے شیعہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ذرائع میں شیعہ کی تعریف کیا کی گئی ہے اور ولایت کی اہمیت کیا ہے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ کیا یہ صرف ایک نام ہے، ایک پہچان ہے؟ نہیں، ان ذرائع کے مطابق ہرگز نہیں۔ یہ مواد بڑا واضح کرتا ہے کہ شیعہ ہونا صرف نام رکھ لینا نہیں ہے یا صرف زبان سے کہہ دینا نہیں ہے، ٹھیک، بلکہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو نہ صرف حضرت علی علیہ السلام کو اپنا امام مانے، واجب الاطاعت ولی تسلیم کرے، بلکہ عملی طور پر ان کی پیروی بھی کرے۔ عملی پیروی؟ جی، ان کے علم سے، ان کی تعلیمات سے رہنمائی لے، اور یہ بھی اہم ہے کہ ان کے دشمنوں سے ان ذرائع کے مطابق قلبی اور عملی طور پر بیزاری کا اظہار کرے۔ اچھا، یعنی صرف محبت کافی نہیں، دشمنوں سے بیزاری بھی ضروری ہے۔ ان ذرائع کا یہی کہنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ اپنے کردار میں، اپنے عمل میں علی جیسی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے، جیسے عدل و انصاف، بردباری، تقوی، پرہیزگاری، وعدہ نبھانا، اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ، اور ہر کام میں خلوص نیت۔ یعنی عملی زندگی میں ایک مکمل تبدیلی لانے کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام، ان کا بھی ایک قول ان ذرائع میں نقل ہوا ہے جو اس بات کو اور واضح کرتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں وہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر، مطلب جن کے اعمال سے، جن کے اخلاق سے ہماری یعنی اہل بیت کی خوشبو آئے، ان کا طرز زندگی ہمارے اصولوں کا عکس ہو۔ یہ تو معیار بہت بلند ہے۔ یہ تو بہت اونچا معیار ہے۔ جی ہاں، معیار تو بلند رکھا گیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف اگر کوئی اس ولایت کو، مطلب حضرت علی کی اس حیثیت کو تسلیم نہ کرے تو ان ذرائع میں اس کے کیا نتائج بتائے گئے ہیں؟ دیکھیں، اس حوالے سے بھی مواد میں کافی سخت بات کہی گئی ہے۔ سورۃ المدثر کی ہی آیات 40 سے 42 کا حوالہ ہے، جہاں جنت والے پوچھیں گے جہنمیوں سے، ہاں، کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی؟ جی، تو اس کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ کی ایک اور قول کی روشنی میں یہ ذرائع دلیل یہ دیتے ہیں کہ ولایت علی کا انکار جو ہے نا، وہ اعمال کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ یعنی اعمال قبول ہی نہ ہوں؟ ان ذرائع کے مطابق ایسا ممکن ہے۔ ایسے افراد کو مجرمین یعنی گناہگاروں میں شمار کیا جا سکتا ہے، جن کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا۔ ایک روایت کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو علی کو امام نہ مانے تو گویا اس کا دین مکمل نہیں، اس کی نماز، اس کے دوسرے اعمال، ان کی قبولیت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ ہے ان ذرائع کا نقطہ نظر۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو جوڑ کر دیکھیں تو ان ذرائع کے مطابق نظریہ یہ بن رہا ہے کہ نجات، بخشش، جنت، یہ سب مکمل طور پر ولایت علی کی قبولیت اور پھر اس کی پیروی سے وابستہ ہے۔ جی، یہ مواد اسی نتیجے پر پہنچتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان ذرائع میں حضرت علی کے غیر معمولی مقام اور مرتبے پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ مشہور روایات جن میں انہیں نفس رسول کہا گیا ہے، جی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان۔ جی، سنا ہے۔ اسی طرح وہ احادیث جن میں علی کی محبت کو ایمان کی نشانی اور ان سے بغض کو، دشمنی کو، نفاق یعنی منافقت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ صحیح۔ تو یہ ساری روایات پیش کرنے کا مقصد ان ذرائع کے مطابق یہی ہے کہ علی کی ذات ہی مرکز ہے ایمان کا
اور نجات کا۔ یہ سب سمجھنے کے بعد اب عملی سوال یہ ہے کہ پھر اصحاب یمین میں شامل ہونے کا راستہ کیا ہے؟ روزمرہ زندگی میں کیا 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 جائے ان ذرائع کی روشنی میں؟ مواد کے مطابق راستہ تو واضح ہے، لیکن ظاہر ہے اس پر چلنا محنت طلب ہے۔ بنیادی طور پر چند باتیں ہیں۔ پہلا تو یہ کہ حضرت علی اور باقی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اخلاق کو اپنایا جائے، یعنی ان جیسا بننے کی کوشش کرنا۔ جی، ان کی طرح عادل، سچا، امانت دار، متقی بننے کی کوشش۔ دوسرا، اہل بیت کی جو سیرت ہے، جو تعلیمات ہیں، انہیں اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنایا جائے۔ ٹھیک۔ تیسرا، اپنے زمانے کے امام وقت سے حقیقی وفاداری اور تعلق، جیسا کہ ان ذرائع میں بیان ہوا ہے۔ اور چوتھا، اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی تقوی، عدل اور سچائی کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ یعنی یہ صرف ذاتی عبادت نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک مکمل طرز زندگی اپنانے کی دعوت ہے۔ تو یہ گفتگو سننے والے کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے نا، کہ ولایت علی سے محبت کا دعویٰ تو شاید بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن کیا ہماری عملی زندگی، ہمارے روزمرہ کے فیصلے، تعلقات، ہمارا کردار، کیا وہ اس دعوے کا عکس پیش کرتے ہیں؟ جی، یہ اصل سوال ہے۔ اس محبت کے حقیقی تقاضے کیا ہیں جو ان ذرائع میں بتائے گئے، اور انہیں اپنی زندگی کے ہر پہلو میں کیسے نافذ کیا جائے؟ یہ وہ نقطہ ہے جو شاید اس گفتگو کے بعد ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ بالکل، اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔